الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة والعمرة إلى العمرة تكفر الذنوب ما بينهما أو كما قال. أخرجه البخاري والشيخان الجليلان وكثير من أئمة نقادين من هذا الميدان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے کچھ دیر بعد عمرے کا سفر شروع ہونے والا ہے، مناسب جانا کہ آج اس سے متعلق بات چیت کی جائے. اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے مومن اور مسلم پر یہ ہے کہ اسے ایمان کے ساتھ اخلاص عمل اور اخلاص توبے کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو جائے. ایمان شرط ہے. بغیر ایمان کے وہ لوگ جنہوں نے کعبے کی تعمیر کی اور اتنا بہترین عمل کہ حاجیوں کو موسم حج میں پانی پلاتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ایمان کے بغیر یہ فضول ہے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. بیت اللہ کی تعمیر تو کرتے ہو، وہاں آنے جانے والوں کی خدمت بھی کرتے ہو، لیکن ایمان کہاں ہے؟ اللہ پر و آخرت پر. بغیر ایمان کے عمل معتبر نہیں ہے. جیسے بغیر روح کے جسم، بغیر روح کے انسان بے قیمت ہوتا ہے. خود ہی دفنانا ہوتا ہے، خود ہی ان پر مٹی ڈالنی ہوتی ہے، خود ہی ان سے لا تعلقی ہمیشہ کے لیے اختیار کرنی پڑتی ہے. فلسفہ موت پر غور کر لو گے تو دنیا کی ہر چیز زہر ہو جائے گی. اذکروا حازم اللذات، پیغمبر فرماتے ہیں یہ تو لذتوں کو، شیرینیوں کو زہر بنانے والی ہے. میں نے ابھی اپنے بعض دوستوں سے تذکرہ کیا کہ مبارک سفر دنیا کے اندر ایمان اور عمل والوں کے لیے حرمین شریفین سے بڑھ کر کوئی نہیں، خواہ وہ حج کا ہو یا عمرے کا ہو. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تو بغیر عمرے یا حج کے کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا ہے. یعنی جو بھی حرم جائے گا تو احرام باندھے گا، تو احرام میں حج تو ہمیشہ نہیں ہوگا، عمرہ ہوگا. یہاں تک کہ وہ لوگ جو کام کاج کے سلسلے میں آتے جاتے ہیں، تو ہماری فقہ میں لکھا ہے کہ جو بار بار آتے جاتے ہیں دن میں کئی مرتبہ، وہ تو پہلی مرتبہ احرام باندھے، بعد میں معاف ہے. لیکن جو لوگ مہینوں میں اور برسوں میں وہاں آتے ہیں وہ تجار کیوں نہ ہو،
بنیت تجارت اور کاروبار کے کیوں نہ ہو، وہاں کے لوگوں سے کسی ضروری ملنا کیوں نہ ہو، لیکن حرم شریف کے اندر جب داخل ہوں گے حدود حرم میں، تو پہلے سے مومن مسلم عاقل بالغ نے احرام باندھا ہوگا اور اندر جا کے طواف کر لے اور صفا مروہ میں سعی کر لے اور بس بال چھوٹے کر لے یا منڈا لے، عمرہ ہو گیا۔ عمرہ تو 1.5-2 گھنٹے کا عمل ہے۔ یہ وہاں کے قواعد ہے، ضوابط ہے، اس عظیم در کی عظمت اور بالادستی کا پاس خاطر ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ صرف فتح مکہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں حضرت اور صحابہ محرم نہیں تھے، کیونکہ حکم الہی نازل ہو چکا تھا کہ مشرکین سے جنگ کرنی ہے اور ان کی پٹائی لگا کے مار بھگانا ہے، سیدھی بات۔ اور اللہ تعالی نے اس کا فیصلہ پہلے سے کیا تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس سے پہلے آپ 2 مرتبہ آئے۔ سن 6 میں حدیبیہ کے مقام پر اہل مکہ نے روک لیا کہ آپ آگے نہ آئے، ہمارے اور آپ کے تعلقات کشیدہ ہے، ہم آپ کو داخل کعبہ اور داخل حرم نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے واضح کیا کہ میں تو خالص عبادت الہی اور عمرے کے لیے آیا ہوں۔ زمانے جاہلیت میں تم اپنے باپ دادے کے قاتل کو بھی یہاں سے منع نہیں کرتے تھے، لیکن وہ رضامند نہیں ہوئے اور ایک طویل گفتگو کے نتیجے میں صلح حدیبیہ قرار پایا اور اگلے سال آنے کا فیصلہ ہوا۔ نقض احرام فرمایا، احرام توڑنا پڑا، بے موقع احرام کھول دیا گیا، مجبوری تھی۔ نقض احرام اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص کعبے کا احرام بنیت حج یا بنیت عمرہ باندھے اور کوئی تکلیف ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے، یا کوئی واقعہ و حادثہ پیش آئے حکومتوں کی طرف سے یا ویسے، اور آدمی وہاں تک نہ پہنچ پائے، تو پھر نقض احرام کا مطلب یہ ہے کہ بے موقع اور قبل از وقت احرام کھول لیا، اور اس کے بدلے میں آپ دم دے دیں، ہدیم بالغ الکعبہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بما 1400 صحابہ کے حدیبیہ مقام پہ تشریف فرما تھے، اور یہاں سے بھی قاصد جاتے تھے، وہاں سے بھی قاصد آتے تھے، درمیان میں گفتگو کی کیفیت ہو گئی۔ لیکن آخر کار یہی فیصلہ ہوا کہ اس سال تو آپ سب واپس جائیں، عمرہ نہیں کریں، اگلے سال آئیں گے، اور شرطیں لگائی، تلوار نہیں لائیں گے اور یہ نہیں لائیں گے، لائیں گے تو نیام میں ہوگی۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ صحابہ نے خفگان سا کیا کہ کیوں ہمیں اپنے دین میں شک ہے کیا کہ ہم ہر بار، آپ نے کہا میں خدا کا پیغمبر ہوں، میری پوری کوشش ہے کہ کعبے کے حدود میں کوئی خون کا قطرہ نہ گرے۔ اب سمجھ گئے تھے کہ بغیر خون بہائے یہ سیدھے نہیں ہوں گے۔
دہشت اور وحشت تو مشرکین میں بہت زیادہ تھی. اب بھی جیسے جیسے لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں تو اسی کو اپنی سیاست سمجھتے ہیں، دہشت اور وحشت پیدا کرنا. جب یہ فیصلہ ہوا کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا ہے، واپس اس طرح جانا ہے، تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ عمرہ توڑ دو، احرام ختم کرو. 1400 کا لشکر موجود ہے. صحابہ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے. آپ گھر تشریف لائے خیمے میں اور ام المومنین کو کہا کہ میری بات نہیں مانتے. ام المومنین نے کہا ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ شفقت کی وجہ سے فرماتے ہیں، محبت کی وجہ سے. وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے، مگر پتہ چلے تو جانے کٹا دیں گے. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استر لیا اور خیمے کے باہر بیٹھ کر اپنے سر کے بال اتارنے لگے. تمام کے تمام صحابہ چند لمحوں میں اپنے سر کے بال مونڈے اور چھوٹے کیے اور واپسی پر سورہ فتح نازل ہوئی. بخاری شریف میں ہے جب 8 ہجری میں، یہ 6 ہجری ہے، مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ابن عمر کہتے ہیں انتم تعدون الفتح فتحا ونحن نعد الفتح الحدیبیہ. تم فتح مکہ کو فتح کہتے، ہم تو حدیبیہ کو فتح مکہ کہتے. آیتیں تو اس وقت نازل ہوئی، مبارک و فتح ہے، مبارک و فتح ہے. احرام کھول دیے بے موقع، اندر جا نہیں سکتے ہیں، جھگڑا ہو. امتحان اسی کو تو کہتے ہیں کہ ظاہری حالات مسلمانوں کے بہت ہی قابل ترس تھے اور عاجزی اور کمزوری تھی، اور حکم آ رہا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا اور جہان فتح ہو رہا ہے. تو مشرکین اور منافقین مذاق اڑاتے تھے کہ آگے تو بڑھ نہیں سکتے، عمرہ تو کر نہ سکے، اور حدود حرم سے باہر احرام کھولنے پڑے، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا. مگر پیغمبر کا اور صحابہ کا پختہ ایمان تھا. جیسے آپ کہے کہ اللہ بہت جلد پورے عالم کے مسلمانوں کو فتح دے گا، افغانستان میں بھی ہو، عراق میں بھی، چیچنیا میں بھی ہو، بوسنیا میں بھی ہو، الجزائر میں بھی ہو، کوسو میں بھی، مسلمانوں کا فتوحات کا جھنڈا لہرایا جائے گا. تو کمزور عقیدے کے لوگ یہی کہیں گے کہ ہاں اس لیے وہ مارے جا رہے ہیں. امریکہ کے میزائلوں کا کیا ہوگا، اور امریکہ کے اتنی بڑی طاقت کا کیا ہوگا، کیونکہ ان کی صرف مخلوق کی طاقت پر نظر ہے، اللہ کو نہیں جانتے. ان القوت للہ جمیعا، و طاقت کا سرچشمہ اللہ بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ امریکہ پورے عالم کے مسلمانوں سے معافی مانگے اور ان کو جنگی ہرجانہ دیں گے، تب جا کے امریکنوں کا وجود دنیا میں امن سے ہوگا. حاشا و کلا کہ اس سے پہلے پہلے یہ کبھی عزت کی زندگی گزار سکے. مسائل ویسے آگے بڑھ گئے. میں تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد پہلا موقع تھا کہ آپ عمرے کے لیے آئے اور آپ نے خواب دیکھا تھا. اس خواب کے نتیجے میں آپ اور صحابہ آئے تو منافقوں کو اور موقع مل گیا، کہا خواب کہاں گیا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، سورہ فتح کے آخری رکوع میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ جو نبی نے خواب دیکھا ہے اللہ اس کو سچا کر کے چھوڑے گا.
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین، ضرور حرم شریف داخل ہوں گے بالکل امن سے انشاءاللہ۔ اللہ نے بھی تدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے، طبیعت خراب نہ ہو جائے، قافلے کا فرد بیمار نہ ہو جائے، ایئرپورٹ پہ نقصان نہ پہنچے، جہاز میں نقصان نہ واقع ہو جائے۔ مخلوق بہت ضعیف ہے، بہت کمزور ہے، مشیت الہی اصل طاقت ہے، قوت ہے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، سر کے بال مونڈ رہے ہوں گے یا چھوٹے کر رہے ہوں گے، کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے اس وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگلے سال پھر آپ اور صحابہ عمرۃ القضاء کے لیے آئے۔ عمرہ سنت ہے یا واجب ہے؟ بعض صحابہ و تابعین کا خیال تھا کہ حج کی طرح عمرہ بھی فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، عمرہ سنت ہے، لیکن سنت اور نفل شروع کرنے کے بعد جب ٹوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہے۔ آپ نے اپنے اختیار سے 2 رکعت کی نیت باندھی اور اچانک کوئی تکلیف ہوئی یا کوئی بہت ہی خطرناک بات یاد آئی، کسی کی تباہی ہلاکت کی بات تھی، ایک دم آپ نے سلام پھیرا پا گئے۔ یہ 2 رکعت پہلے تو اختیاری تھی، لیکن شروع کرنے کے بعد اب اس کو دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہے، لازماً نفل بھی شروع۔ آپ نے نفلی روزہ رکھا، اچانک کوئی دعوت کا پروگرام بن گیا، مہمان آئے، مہمان محسوس کرتے ہیں کہ میزبان کھا نہیں رہا، غیرتی مہمان تو کھانا نہیں کھاتا جب تک میزبان نہ کھائے۔ ایک تو وہ جن کا مقصد پیٹ بھرنا ہی ہے، تو اب حکم ہے شریعت کا کہ ضیافت، آپ کا کئی مہمان ہونا یا آپ کے مہمانوں کا آ جانا نفلی روزے کے لیے عذر ہے، توڑ دیا۔ اللہ اکبر و کبیر۔ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سخت علیل تھے، 90-99 سال عمر تھی، رمضان شریف کا مہینہ تھا، حکیموں نے اور طبیبوں نے روزہ رکھنے سے معذرت کی تھی، ذوق بہت زیادہ ہے، بغیر کچھ کھائے پیے مغرب تک پہنچنا آسان نہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ خربوزہ کاٹ رہے تھے، شاگرد خلیفہ ہے، اور اس کی کاشیں بنا رہے تھے، حضرت کو دے رہے تھے۔ خواجہ سے فرید گنج شکر کی عادت تھی کہ جو چیز میں وہ تناول فرماتے تو حاضرین کو بھی پیش کرتے، اور بوڑھے و بیمار سے بہت کمزور ہو گئے تھے۔ خواجہ نظام الدین کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اگر حضرت والا نے خربوزہ پیش کیا تو میں واپس نہیں کروں گا، بھلے اس کے بعد 2 مہینے کے بجائے 4 مہینے روزے رکھ لوں گا۔ اور بزرگان دین کو روزے رکھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہوتا، ان کو تو کھانا مشکل کام ہے، روزہ رکھنا تو ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کاملین کو لوگوں کے اسرار و رموز واضح فرما دیتے ہیں جب اللہ چاہے۔ یہ حضرت اقدس گنج شکر نے یک دم کہا کہ نظام الدین شریعت کا اتباع لازم ہے یا استاد و شیخ کا؟ تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ حضرت شیخ اور استاد بھی تو شریعت بات کرو، ہاں کمزور بات نہ کرو، سوال صرف اتنا ہے
کہ فرض اتباع شیخ ہے یا اتباع شرع ہے؟ تو نظام الدین اولیاء حضرت شریعت اصل ہے، ایمان اس پہ ہے. فرمایا تو پھر کسی کی بات میں نہ آنا اور گناہ نہ کرنا. گناہ کرنا ہی منہ سے آ کرنا ہے، پھر 1000 بار اس کو آپ اس کا تدارک کرتے رہنا. وہ چوٹ جو آپ نے کھائی وہ تو رہے گی. چنانچہ ایک حدیث شریف میں اس طرح آیا ہے کہ جس نے بغیر کسی عذر کے ایک روزہ بھی افطار کیا یعنی نہیں رکھا، اگر اس کے بعد وہ قیامت تک روزے رکھتا رہے اللہ اس سے راضی نہیں ہو. شریعت کی توہین کی ہے، بے ادبی کی. اور شریعت لوگوں کا محتاج نہیں، لوگ شریعت کے محتاج ہیں. لوگوں کا کوئی کرم و احسان نہیں ہے کہ جی حدود مان لے اور شرعی سزائیں مان لے اور شرعی قوانین کے سامنے سر جھکائے. یہ سر جو جھکتا نہیں شریعت کے سامنے یہ کٹ جائے گا، یہ نیچے ہو جائے گا اور یہ بری طرح ذلیل ہو جائے گا. اس کو عزت دینے والا آسمان و زمین میں کوئی نہیں ہوگا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ. اللہ فرماتے جس کو میں بے عزت کرنا چاہوں اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. کوئی آسان کام ہے شریعت کے خلاف باتیں کرنا. بات کرنے سے پہلے شریعت کے ترازو میں تول لو. بات منہ سے نکالنے سے پہلے شریعت سے اس کی اجازت لے لو. جب شریعت آپ کو کہے اس کے بعد آپ سفید باز ہیں. اس لمحے سے ڈرو جب آپ شریعت کے مقابلے میں ہو. اللہ کے اس قہر اور عذاب سے بچو جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور شرائع کی نافرمانی کی وجہ سے آپ پر آنے والے ہیں. مرض سے مت ڈرو، شفا ہو جائے گی. بیماریاں کسی تدبیر سے کمزور ہو جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ چند روزہ زندگی چلی جائے، لیکن خدا کا قہر اور عذاب جب سامنے آئے گا ایمان نہیں رہے گا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جس نے میرے دوست، میرے ولی، میرے بزرگ بندے، یاد رکھنا یہ تمام کے تمام شریعت کے توابع ہیں، اصل شریعہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. جس نے ان کے ساتھ طاقت آزمائی کی وہ بہت جلد کمزور ہو جائے گا، وہ بہت زیادہ علی رؤوس الخلائق روسیاں ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. احادیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم سے غلط بات ہو گئی تو وہ کہتے تھے نتوب الی اللہ من غضبہ وغضب رسولہ. ہم اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں کہیں اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو جائے، اس کا غضب نہ آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی خدمت ہی آسمان اور زمین کی ہدایت کی گنجینہ تھی. آپ کی ذات ستود صفات ہی قرآن کی زندہ تابندہ تفسیر تھی. آپ کی حیات مبارکہ و اسوہ حسنہ ہی عین شریعت ہے، عین دین و اسلام. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. آپ کی خدمت میں بعض مسائل پوچھے گئے، آپ نے جواب دیا. اس پر کچھ اس طرح اظہار ہوا کہ حضرت ناراض ہونے لگے. تو حضرت عمر جیسے مقدس انسان، جبل من جبال الاستقامہ، استقلال و استقامت ایمان کے پہاڑ، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور معافی مانگنے لگتے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا
ہم بالکل مطمئن ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ دو فرقے سامنے تھے، ایک یہود کا اور دوسرا نصارا کا، اور مشرکین تو ویسے ہی لت پت تھے گناہوں سے اور تباہ کاریوں سے۔ اے ہے کس خطرناک ماحولیات میں یہ عظیم پیغمبر تشریف لائے۔ آپ کے محلے میں کوئی نہ چاہنے والے ہو، آپ کو کتنی گرانی ہوتی ہے آتے جاتے، آپ کے دفتر میں کوئی ایسا آدمی ہو۔ بعض جگہ ہم جاتے ہیں نا جہاں ہمارے دوست لوگ مسائل بیان کرنے میں کمی کرتے ہیں، عجیب عجیب تماشے دیکھنے میں آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ مسجد ہے یا کلب ہے۔ ننگے سر بیٹھے ہوں گے، انگوٹھے چوم رہے ہوں گے، کسی کی ٹانگ وہاں رکھی ہے، کسی کی یہاں رکھی ہے۔ کوئی رہنما اصول اسلام کا نہیں ہے جو ان بیچاروں کو دے دیا جائے۔ لوگ مسجد میں لڑنے نہیں آتے، لوگ مسجد میں اللہ کو راضی کرنے آتے ہیں۔ لوگ مسجد میں علماء اور رہنمایان دین سے رہنمائی لینے آتے ہیں، مگر یہ کام ضروری ہے۔ وذکر، بتاتے رہے، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، بتانے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دین بیان کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ انما بعثت معلما، معلم، آپ کہیں گے ہمارے بچوں کا معلم ہے، یہ فلاں مکتب کا معلم ہے، تو وہ سمجھے گا مجھے حضرت صاحب نہیں کہا، خطیب صاحب نہیں کہا۔ معلم رسول اللہ کہتے ہیں میں معلم ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صل وسلم علیہ۔ کیا پاک ذات ہے، کیا مقدس ہستی ہے، یا رب صل وسلم علیہ۔ حضرت فرماتے میں تو سمجھانے آیا ہوں، میرا کام یہی ہے کہ بھولے بھٹکے لوگوں کو اللہ کے قریب کر دوں، اور قرب الہی شریعت سے نصیب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ قرب الہی، اور چونکہ شریعت کے ذمہ دار علماء ہیں، اس لیے علماء ارفع حالا من الاولیاء، یہ اولیاء کرام سے بھی سربلند ہے۔ اولیاء پر اپنے آپ کی اصلاح، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، بچانا، اس کا بڑا غلبہ رہتا ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن عالموں کا کام صرف بچنا نہیں، بچانا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی نے جب بھی ارشاد فرمایا تو فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم لوگ یہ پیغمبر کے لوگ ہیں، انبیاء کے لوگ ہیں۔ کبھی کسی حدیث میں بھی اولیاء کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہ نفسانی اعمال ہے، انفرادی عمل ہے۔ میں اندر جا کے نوافل پڑھتا ہوں، قرآن مجید سورہ کاف تلاوت کرتا ہوں، 1000 بار درود شریف پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ آیت کریمہ، کیا شک ہے کہ یہ اچھے اعمال ہیں، لیکن ان سب کا تعلق مجھ سے ہے، اور میں یہاں بیٹھ کر کے اپنے بھائی لوگوں کو چند ہدایات اسلام کے زرین اقوال و تعلیمات عرض کرتا ہوں، اس سے امت کے بھلے بھلے ہوں گے انما بعثت معلما، اور مجھے تو لوگوں کو دین پڑھانے، دین سمجھانے بھیجا گیا۔ اور وہ حضرت اقدس امام الانبیاء سید الاولین والآخرین ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، موطا امام مالک میں ہے اور مشکات شریف کتاب العلم میں بھی ہے، حضرت بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک دن بھر نفلی روزے سے رہتا، نفلی روزہ بہت اچھا عمل ہے،
یہ پیٹ پر قابو پانا یہ آسان کام نہیں ہے. جو خوراک کنٹرول کر لے وہ تمام شہوتوں سے بچے گا، ہر گناہ کا مقابلہ کرے. یہ جو کھانے میں بسیار کھانا ہے، زیادہ کھانا ہے، جلدی کھانا ہے، سب کا کھانا ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے. یہ صرف زیادہ خور نہیں، حرام خور بھی. ناپسند فرمایا ہے کہ آدمی اتنا کھائے کہ پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہو، اتنا کھائے کہ ہمیشہ کھا سکے، اتنا کھائے کہ فضا میں اڑنے لگے. کم خوردن حکمت اور نبوت کی پونجی. حکماء اور انبیاء دونوں متفق ہے کہ رزق کم ہو. روحانیت بڑھے گی جب جسم پھیلے گا، روح کمزور ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ 15ویں صدی میں ہم کو ورزشیں سکھاتے ہیں، ایکسرسائز کی ترغیب دیتے. آؤ انبیاء کے اخلاق دیکھو. آپ فرماتے ہیں انبیاء اور اطباء متفق ہے اس پر کہ کم کھاؤ، کم بولو، کم سو. یہ تمام تباہ کاری ہے. ایک آدمی مجھے کہتا ہے میں جب تک 6 گھنٹے سو نہ لوں میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا قبر میں پھر لمبے سوتے رہو. ایسا سونا زیادہ یہ کوئی کارنامہ ہے؟ یہ اس پر فخر نہ کرو. اس پر فخر کرو کہ میں 2 گھنٹے سوتا ہوں اور 22 گھنٹے کام کروں. یہ مرد بنو، ایسا مرد بنو. بشر ہے، انسان ہے، اللہ انہیں بھی صحت دے اور کاموں کی اہمیت دے. لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ نیند آتی ہے ہمارے دوستوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. آپ کی عدالت میں تاریخ نکلے اور آپ کو پتا ہو کہ اگر میں اس پر حاضر نہیں ہوا تو میری جائیداد، میرا گھر، میری دکان ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ یہ سویرے 4 بجے اٹھتے ہیں نہیں. بینکوں کے اور دوسرے حرام خوریوں کے لیے لائنیں جو لگتی ہے وہ تماشا تو دیکھ لو ذرا. یہ لوگ فجر کے لیے وضو خانے میں لائن کیوں نہیں لگاتے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اگر عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں ایک چکنی ہڈی ملتی یہ کبھی پیچھے نہ ہٹتے. یعنی انسان لالچی ہے، خود غرض ہے. علماء کرام اور بزرگان دین کا یہ کارنامہ ہے کہ وہ اس طرح کے خوابیدہ لوگوں کو جگاتے ہیں. یہ جو بہت نیند والے ہیں، بڑے دور دور رہتے ہیں، ارے ہمیں کوئی ضرورت نہیں مسائل کی مولویوں کی. جب یہ لوگ قریب آ جاتے ہیں پوچھو نہیں. اشدهم فی الکفر اشدهم فی الاسلام اذا فقہوا. پیغمبر فرماتے ہیں جیسے بے دینی میں پختہ ہوتے ہیں، جب لائن پر آ جائیں گے اور دین قبول کر لیں گے ان کی نظیر نہیں ہوگی. الحمدللہ مایوسی نہیں ہے، صرف غفلت پر تنبیہ ہے. شریعت کو پتہ نہیں تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کی نیند کم ہوگی، تو پھر مؤذن صاحب کو شریعت کہہ دیتی کہ تو رات سے پتہ کیا کر کہ کون کون سوئے نہیں ہے، اس لیے اذان میں مت پڑھو الصلاۃ خیر من النوم. وہ زیادہ سونے والے وہ تو کمزور ہے، عاجز ہے، معاشرے کے لیے تکلیف ہے. جو جاگنے والے ہیں ان پر جہان قائم ہے. یاد رکھنا اعتبار ان کا ہو. اعتبار بیماریوں کا نہیں ہوتا، اعتبار شفا و صحت کا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عالم ہوں، مجھے اللہ نے معلم بنایا ہے اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آیا ہوں. تو آپ کی خدمت میں یہ سوال ہوا کہ حضرت جی ایک آدمی ہے دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے ہمیشہ، بعض لوگ ایسی سعادت بھی آتا ہے، اور پھر وہی شخص رات کو کھڑا ہوتا ہے اور نفلیں پڑھتا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. کیا کہنا ہے راتوں کے اٹھنے کا.
سبحان اللہ. علیکم بقیام اللیل، پیغمبر فرماتے راتوں کو اٹھا کرو. فإنہ داب الصالحین قبلکم، وہ تم سے پہلے تمام نیک لوگوں کا طریقہ تھا. ومرضات الی ربکم، اور تمہارے رب کے ہاں پسندیدہ ادا ہے. ومسخات للشیطان، اور راتوں کے اٹھنے والوں سے شیطان دور بھاگے گا. اللہ اکبر. ساری رات اٹھتا ہے وہ غریب، نفلیں پڑھتا ہے صوفی صاحب، اور دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے. صوفی زمانہ ہے، صوفی باصفا، جس کا قلب مجلہ ہو اور آئینے میں نظر آ رہا ہو اور زمزم سے دھلا دھلایا ہو. پیغمبر سے سوال ہوا اور فرمایا ایک عالم دین ہے، آئے ہے وہ صرف فرض نماز پڑھاتا ہے اور لوگوں کو مسئلے بتاتا ہے، باقی اس لیے زیادہ نفلیں اور روزے نہیں ہے. آئی سوال تو چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اصل تو روزہ رکھنا ہے اور راتوں کو، لیکن یہ بات نبوت کی شان کے لائق نہیں تھی. آپ نے پھر کہا، اب الفاظ دیکھیں، فضل العالم الذی یصلی بالناس المکتوبہ ثم یجلس فیعظ الناس، فضیلت اس عالم کی جو فرض نماز پڑھا کر پھر لوگوں کو مسئلے بتاتا ہے، علی العابد الذی، اس صوفی پر، یصوم النہار، جو دن بھر روزہ رکھے، وہ یقوم اللیل، ساری رات نفلیں پڑھے، کفضلی علی ادناکم، جیسے میں تم میں سے ایک عام آدمی سے افضل ہوں، اس طرح یہ عالم بھی نبی کا جانشین ہے. سارے جہان کے صوفی اور ولی وہ اس کے جوتوں میں رہے گے. اللہم صلی وسلم علیہ. یہ تو دیکھنے میں آتا ہے کہ علماء جیل میں ہوتے ہیں، یہ تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ علماء گرفتار ہو رہے ہیں، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کراچی میں 50 کے قریب جید علماء 3 سال میں قتل کیے گئے. میں پوچھتا ہوں کوئی پیر بھی مارا گیا ہے، کوئی صوفی بھی کہیں پکڑا گیا ہے؟ یہ تو انہی کے لوگ ہیں، سارا کام ان کا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. شریعت تو علماء دین کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. علماء دین کو پیغمبر نے کہا ہے یہ نبیوں کے جانشین ہیں. جانشین کا مطلب صرف حضرت حضرت کہنے میں نہیں، جو مصائب و شدائد ان پر آئے کسی نہ کسی طرح ان پر بھی آئے گی. اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ علماء حق کی عمروں میں برکتیں دے اور ان کا فیضان عرب و عجم میں عام فرمائے. مسئلہ تو یہ بیان ہو رہا تھا کہ حضرت حدیبیہ میں آئے، عمرہ نہ کر سکے، اگلے سال عمرہ فرمایا، اور فتح مکہ مصروفیت کا زمانہ تھا، اس میں آپ بغیر احرام کے تشریف لائیں، کیونکہ مکے کو پاک کرنا تھا، کعبے کو دھونا تھا، اور وہاں سے بت اور شرک کی جڑیں اور تمام اطراف باہر پھینکنے تھے. یا رب صلی وسلم علیہ. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور حنین کا غزا پیش آیا، سن 9 کے قریب، 8 میں مکہ فتح ہوا، تو حنین ایک طرف سے مکے کی ایک سائڈ سے متصل ہے. آپ نے چند صحابہ سے کہا کہ راتوں رات چل کے عمرہ کر کے آتے. ہزاروں لشکر تھا، سب کو ساتھ لے کے چلنا آسان تھوڑے. ایک آدمی عمرہ کر گیا ہو آیا، لیکن شیخ ساتھ ہے، گھر والے ہیں، بچے ہیں، دوست ہیں، اللہ آسان فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سائڈ سے آئے جس کو کہتے ہیں جیرانہ. بخاری شریف میں کیونکہ آپ رات کو آئے
عمرہ کر کے صبح پھر صحابہ کے درمیان میں تھے، اس لیے بہت سارے صحابہ کو جیراننے والے عمرے کا پتہ ہی نہیں۔ الحمدللہ جن کو اللہ نے عقل، علم، سمجھ دی ہے اور موقع و صحت بھی اجازت دے، وہ وہاں بھی حاضری لگاتے ہیں، وہاں سے بھی عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ آپ نے حج کے ساتھ سن 10 میں عمرہ فرمایا ہے، اور امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا، باب العمرۃ قبل الحج، کہ عمرہ حج سے پہلا ہونا چاہیے۔ عوام میں مشہور ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہوا، یہ کمزور بات ہے۔ حج فرض ہے متمول پر، جس کی توفیق آنے جانے کی ہے۔ حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، استطاعت مال بھی ہو، جان بھی ہو۔ حج کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی سینکڑوں عمرے کرے اور ایام حج میں اس کی توفیق نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں۔ اللہ جانے کہ یہ غلط مسئلے کہاں سے مشہور ہو جاتے ہیں، حیران رہتا ہوں۔ غلط مسئلے، قیامت کے دن لوگ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، جھوٹی روایت۔ بخاری نے باب قائم کیا، باب ان الناس یدعون یوم القیامت بآبائہم، قیامت کے دن لوگوں کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور چاول پیغمبر کے پسینے سے پیدا ہوئے، جھوٹی روایت، فیصلہ ہو چکا ہے۔ علماء جنت کے چودھری ہوں گے، جھوٹی روایت۔ علم حاصل کرو وہ چین جانا پڑے، جھوٹی روایت۔ آپ پیغمبر جہاد سے آئے اور آپ نے کہا یہ چھوٹا جہاد تھا، اصل جہاد تو اپنی اصلاح کرنی ہے، جھوٹی روایت۔ حافظ ابن حجر نے کتاب لکھی اس پر، تسدید القوس۔ تسدید القوس، کمان صحیح لگاؤ، یہ غلط کمان ہے، اس سے تیر غلط نکلے گا۔ یہ صوفیاء نے مجاہدین کے خلاف جھوٹ گڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کئی مسائل ہیں جن میں دوستوں کو صحیح رہنمائی نہیں پہنچی ہے۔ کوشش کی جا سکتی ہے تمام مخلوقات کی ہدایت اور ارشاد جس ایک ذات سے وابستہ ہے، اس کا نام نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی آپ نے صحابہ کے بارے میں بھی کہا، جس نے جس صحابی کو رہنما بنایا وہ ہدایت پائے گا۔ محدثین بھی بہت ہے، مجتہدین بھی بڑے 4 ہے، ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد۔ اللہ کی شان ہے، ان کی فقہ سے مسلمانوں کی دینی ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے نماز کے بعد اچھے لوگ دائیں سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں پیشانی پر آیا ہے، پھر دعا پڑھتے ہیں، اور یہ تو ثابت ہے اور صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ الٹے ہاتھ سے بھی کچھ لگے رہتے ہیں، اور الٹے ہاتھ سے پوری دنیا میں کہیں بھی ذکر ثابت نہیں ہے۔ کوئی ورد ایسا نہیں جس کو آپ الٹے ہاتھ سے کریں، سوائے اس کے کہ دائیں ہاتھ شل ہو چکا ہو یا یہ کٹ چکا ہو تو پھر معذوری۔ عرب و عجم میں آپ دیکھیں، ائمہ نہیں، علماء حرمین نہیں، وہ دائیں ہاتھ۔ اسی طرح نماز سے پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور بعض ایسے ٹیڈی اور جاپانی ہے وہ الٹے کو دائیں پہ رکھ لیتے ہیں، انہیں تو عادت کرنی ہے۔ بالکل بے بنیاد بات، فضول بات۔ نماز سے پہلے ایک ہاتھ کھلے چھوڑنا سنت طریقہ ہے، جب اللہ اکبر کیا جائے اس کے بعد ہاتھ باندھنا سنت طریقہ ہے۔ نماز سے پہلے صف میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھنا ایسا غلط اور فحش ہے جیسے نماز میں صف کھڑی ہو کر سب لوگ ایک سجدہ پہلے کر لیں، یا 15-20 سجدے میں چلے جائے، 15-20 رکوع کر لے پھر سیدھے ہو جائے۔ جیسے یہ کمزور بات ہے اور غلط بات ہے، اس طرح نماز سے پہلے ہاتھ باندھنا بیکار، فضول، لایانی حرکت ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ کرے، غلط کر رہا ہے۔ افراد سے دین نہیں تولنا ہے،
دین کی روشنی میں افراد کی قدر و قیمت جاننی ہے. یہ افراد والا دین نہیں ہے، یہ حقیقت و صداقت والا دین ہے. مثلا نمازیں دو قسم کی، موضوع سے تو ہٹ رہا ہوں لیکن اچھا ہے. نمازیں دو قسم کی ہے، ایک وہ جن میں فرائض کے بعد کوئی سنت نہیں، جیسے فجر اور عصر. تو فرض کے بعد کل نمیر و نفسی، ہر شخص کو اختیار ہے، وظیفہ تھوڑا پڑھے زیادہ پڑھے، مختصر دعا مانگے بڑی دعا مانگے، دیر تک بیٹھا رہے، دعا کے بعد چلے جائے. کام ہو گیا، فرائض پورے ہو گئے. اب کوئی نفل یا سنت مغرب تک یا سورج نکلنے تک نہیں ہے. لیکن کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے بعد سنت مؤکدہ ہیں، جیسے ظہر کے بعد دو، مغرب کے بعد دو، عشاء کے بعد دو. ان نمازوں جن کے بعد سنن ہے یہ مؤکد سنت ہے. سنت مؤکدہ واجب اور فرض ہو کے قریب ہوتی ہے. بعض دوست اہل حق، اہل دین، نیک لوگ، بلکہ بعض جگہ اہل علم دیکھے گئے، بیٹھے رہتے ہیں، وظیفہ پڑھ لیتے ہیں انگلیوں پہ، اس کے بعد دعا کر کے اٹھ جاتے ہیں. یہ سنت نہیں رہی، یہ نفل ہو گئے، سنت ختم. الاتصال بالسنت بعد المکتوبہ متصلا مسنون، فقہا کی متفق عبارت ہے. میں اس پر گزشتہ شماروں میں کسی الاحسن میں اپنے ایک بزرگ مفتی کو تنبیہ کر چکا ہوں، جس نے غلط مسئلہ بتایا تھا. جن نمازوں کے بعد سنن مؤکدات ہیں ان نمازوں کے بعد مختصر دعا کر کے ممکن ہو تو جگہ بدل دے، ورنہ پاؤں اوپر نیچے کر کے اور پھر وہیں کھڑے ہو کر پہلے سنت پڑھے. سنتوں سے فارغ ہو کے بے شک آپ پھر جتنا وظیفہ اور جتنے دعائیں، جتنے تفصیل کے ساتھ اوراد پڑھنا چاہے، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اتنا واضح مسئلہ ہے کہ ہماری حنفی فقہ کی بڑی کتاب ہدایہ ہے، اور اس کی شرح آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس جیسی کتاب نہیں ہے. فتح القدیر محقق الاطلاق ابن الحمام اس میں فرماتے ہیں کہ اگر سنتیں چھوڑ کر لوگ آیت الکرسی یا وظیفوں میں لگ جائے، 33 34 پڑھے، اور اس کے بعد اٹھ کے پڑھنے لگے، تو فرمایا دو قول فقہا کے. ایک قول یہ کہ اب سنت نہیں، نفل پڑھ رہا ہے. سنت تو تب تھی کہ فرضوں کے بعد مختصر دعا اللہم انت السلام کر کے کھڑا ہو جاتا. یہ تو بیٹھا رہا. تو یہ کون سا وظیفہ ہے جس نے سنت فوت کر لی؟ یہ تو وہ حضرت عمر نے جو سلمان کے متعلق کہا تھا، پا لیتا تو قتل کر دیتا. رات کو ایسے اٹھنے کی ضرورت کیا جس سے فجر کی جماعت تباہ ہو گئی. شریعت ایسے نفلوں کی، ایسی شب بیداریوں کی بھی رہنمائی نہیں کرتی، تائید نہیں کرتی جس سے مقصد فوت ہو جائے. مقصد ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کی حاضری بہت ضروری ہے. اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے. دوسرا قول یہ ہے کہ جو فرائض کے بعد وظیفے یا 33 34 کے اوراد پڑھ کر کے اٹھے اور پھر سنت پڑھے، تو سنت ہے مگر خلاف سنت طریقے سے. جیسے داڑھی ایک شخص نے رکھی ہے تھوڑی سی، بڑھا نہیں رہے. یہاں ایک بزرگ ہے، بہت پیارے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. بزرگوں کا سایہ بہت ضروری ہے. ایک دن میں نے کہا یہ داڑھی بہت چھوٹی، بہت ہے، یہ بھی بہت ہے، ہمارے یہاں یہ بھی بہت سمجھی. میں نے کہا نہیں بہت نہیں ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے. سوال داڑھی ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ چھوٹی داڑھی ہے، داڑھی مونڈا برابر ہے. 100% غلط کہتے ہیں. چند بال بھی داڑھی ہے. چھوٹی داڑھی ہے، مگر لانا ہے آہستہ آہستہ. جیسے ایک آدمی مسجد کی گیٹ تک آ گیا، یار اندر آؤ نماز پڑھو، آج نہیں،
دوسرے دن تیسرے دن یہاں تک آیا، لانا اندر ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آیا نہیں، آیا ہے لیکن پورا اندر نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتے اے ایمان والو پورے دین پر آ جاؤ. بھائی جمعے کی ہم 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، اس سے پہلے 4 سنت، ان کے بعد 6 سنت. اگر 4 سنت کو آپ 3 پڑھ لیں تو آپ کا دل مطمئن ہوگا. آپ کہہ دوبارہ پڑھنا ہے. خدا نخواستہ اگر 2 رکعت غلطی سے بھی ایک پڑھ لی گئی، پتہ چلتے ہی آپ فوراً کہیں گے ہاں یہ غلط ہو گیا ہے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. بہرحال میرا موضوع تو عمرہ تھا، کیونکہ نماز کے بعد عمرے کے لیے روانگی ہے، اور عمرے کے کچھ فضائل اور مسائل بھی پیش کر دیے گئے. اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں نصیب فرمائے. ملکی حالات، شہر کے احوال، اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہے. جن کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اللہ انہیں دانشمندی دے، امت کے ساتھ اور ملک کے ساتھ خیر خواہی نصیب فرمائے. مساجد، مدارس، علماء و مشائخ، طلباء و مجاہدین واقعی 15ویں صدی میں عزت رفتہ کا عظیم سرمایہ ہے. ان کی معاونت و نصرت، ان کی ہمراہی اور خوشگواری دین کی ترقی ہے. مغرب کو راضی کرنا مومن کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے جب تک آپ پورا دین چھوڑ نہ دیں یہ آپ سے راضی کبھی بھی نہیں ہوگے. تو مسلمان دین کہاں چھوڑ سکتا ہے؟ چونکہ یہ مسائل بڑے درد دل کے ہیں، سوز جگر کے ہیں، غم اور صدمے کے ہیں. تو جب آدمی ہر طرف دیکھتا ہے تو ایک بڑے دربار میں بھی داخلہ کرتا ہے. اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. کتابوں میں ہے کہ گزشتہ انبیاء اور مرسلین جب تبلیغ کر کے تھک جاتے ہیں، او خدا ہے یہ ٹیڑھی قوم سیدھی ہوتی ہی نہیں ہے. توبہ توبہ، یہ بنی ہوئی قوم ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے سنت ٹائم پر پڑھو، وظیفے دائیں ہاتھ سے پڑھو، سنت موقدہ پہلے پڑھو، نفلوں کے لیے سنت مؤخر نہ کرو، مسجد میں داخل ہونے کے آداب سیکھو، نکلنے کے آداب سیکھو، فجر کے وقت کی قدر کرو، کبھی بھی نماز جماعت. یہ بنی ہوئی قوم، انہیں بھی سمجھانا پڑتا ہے. ہائے ہائے، دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے، دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا. ہمارا کچھ درد دل و سوز جگر ہمارے اس مہینے کے ماہنامہ الاحسن میں بھی اداریے میں آیا ہے. اور ایک اہم مہم مسئلہ کہ کسی دور اور زمانے میں بھی سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، اس پر بھی بہت لمبا تفصیلی تحقیقی مقالہ شائع ہے. قدردان اس کی قدر کرے اور اس کو خوب غور و خوض سے پڑھے، انشاءاللہ معلومات میں اضافہ ہوگا. باقی عمرے کے لیے حاضری یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. صرف درمیان میں 2 جمعے غیر حاضری ہوگی، اس کی پیشگی معافی چاہتا ہوں. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی ہیلی کاپٹر ایدی صاحب کی طرح ہمارا پاس بھی ہوتا تو جمعرات کو بھاگ آتے اور جمعہ آپ کو پڑھا کے پھر چلے جاتے. لیکن ایسا تو ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. کہیں شیطانی کر کے 2 جمعے، ایک مکہ مکرمہ، ایک مدینہ منورہ میں آئے گا اور 3 جمعراتیں آئے گی. تو انشاءاللہ وہاں سے دعائیں رہے گی. اور میری عدمی موجودگی میں ایک جمعہ ہمارے بزرگ ہے، مقدس انسان ہے، کامل و اکمل ولی ہے، حضرت مولانا فدا الرحمان درخواستی، جو حافظ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب مرحوم کے لائق بیٹے ہیں، وہ پڑھائیں گے. اور دوسرا جمعہ شاید مولانا قاری مفتاح اللہ یا عزیز محمد پڑھا لے گا. باقی نظم و نسق اور آپ حضرات بخیر و عافیت رہے. اللہ پورے ملک اور شہر میں امن کی فضائیں قائم دائم فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ جل وعلا، صلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء
وعلى آله النجبا وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير النساء بني إسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحے سیدھی فرما لیجیے. درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. سر ڈھک کے نماز پڑھنا نماز کے آداب میں سے ہے. مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پائچے ٹخنوں سے اوپر ہوں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما من أعطى ولا ينفع ذا الجد منه الجد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا ربنا وتعالى. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام فرمائے. اللہ دعائیں دی بہت ساری. پھر پوچھے نظر بد اور جادو سے بچنے کے کوئی عمل. سورہ بقرہ گھر میں پڑھا کرے ہمیشہ کے لیے اور نیت یہی کرے کہ اللہ تعالیٰ جن اور انس کے شر سے سحر و جادو سفلی و آسیب ٹوٹکے اور مختلف شیطانی اثرات سے بچائے. پیری مریدی کا ثبوت حدیث سے ہے نہیں، نہ حدیث سے نہ قرآن سے. پیری مریدی ایک جعلی کام ہے. عبداللہ ابن احمد الزید نے لکھا ہے مسافر کے لیے جائز ہے کہ دو نمازیں باہم جمع کر کے، مگر جمع کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں آخری حصے میں پڑھے اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں بالکل ابتدائی کونے میں پڑھ لیں تو مسافر کو سہولت رہے گی، احادیث پر عمل ہو جائے گا. باقی بالکل ظہر میں عصر یا عصر میں ظہر قصدن یہ سوائے عرفہ اور مزدلفہ کے ناممکن ہے حنفی فقہ میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو روایات پیش کی جاتی ہے وہ اخبار احاد ہے جو ظن کا فائدہ دیتی ہے اور اوقات صلاۃ قطعی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سجدے کی آیت کا ترجمہ پڑھنے یا سننے سے واجب ہو جاتے ہیں، مشہور یہی ہے. سے تلاوت واجب ہے اور عربی الفاظ کے ساتھ سجدے تلاوت کی آیت کا ترجمہ سننے پڑھنے سے واجب ہے، درست ہے.
اللہ تعالیٰ کا اچھا جی، بہت مہربانی، بہت برکت حیات عمر کی دعائیں دی. ایک سب کچھ دانتوں کاٹ کر اوپر سے مصنوعی دانت لگاتا ہے، بعض دانتوں کو جبڑے سے نکال کر مصنوعی دانت لگا، کوئی حرج نہیں. وضو و غسل سب صحیح ہے. نیا دانت نیا جبڑا خواہ سونے کا ہو یا چاندی کا، وہ اصلی دانت کے حکم میں ہو جاتا ہے. اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. وظیفے کے دوران کا سفر کرنا پڑے، سفر میں پڑے، پابندی تھوڑی ہے. فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ دائیں ہاتھ کے پوروں سے. ترجمہ ذیل کتاب ڈاکٹر علی بن نفی الیانی، ڈاکٹر احمد بن عبد الرحمن خمیس، عبداللہ ابن احمد الزید، موفق الدین ابن قدامہ مقدسی امام ہے. شمس الدین ذہبی، یہ ٹھیک ہے، موفق الدین ابن قدامہ اور ذہبی تو علماء کے راس ہے، باقی ایسے ہیں. اللہ آپ کا سفر عمرہ ساتھ خیریت کے اور ساری تمام توانائیوں کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور وہاں کی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک اجر فرمایا، آمین. صدقے کی رقم کو مختلف وقت میں تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر سکتے، جی ہاں، جبکہ صدقے کی پوری رقم موجود بھی ہو تب بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دینے میں بہتری نہیں ہے، اکٹھی دینے میں بہتری ہے. خواتین کے مہندی لگانے سے جو رنگ آ جاتا ہے اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں. بیعت کی کیا حقیقت ہے؟ بیعت اصل میں کسی بزرگ یا عالم پر معمولات دین میں اعتماد کا نام ہے. ایک حقیقت بیعت ہے، وہ مسلمہ ہے. ایک رسم بیعت ہے، وہ کمزور بات ہے. قرآن سورت نمازیں پڑھ سکتے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری پڑھ سکتے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. طوال مفصل قصار اور ساتھ سے قرات نماز میں جو مصنوع ہے، کیا یہ پورے قرآن میں جہاں بھی پڑھے؟ ہاں بہتر ہے. تدفین کے بعد قبر کے سرانے بقرہ و پاؤں کے پاس آخر رکوع کا پڑھنا ابن عمر کی روایت سے ترمذی میں ثابت ہے. امت خضرا کا رنگ ہرا ہے، اس وجہ سے لوگ ہری چادر استعمال کرتے ہیں، تو پھر ان کو بھی اپنی قبر ہری کرنا چاہیے. چادر کی کیا مناسبت ہے اس سے؟ اللہ آپ کا سایہ تا دیر قائم دے، آمین. آپ کے علم و عمل برکت، آمین. گناہوں گاروں کو بھی دعا میں یاد رہے، آمین. قبر میں آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا حدیث سے ثابت ہے. مسلم شریف کتاب الجنائز صفحہ 113، فرفع یدیہ ثلاث مرات، 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا ثابت. غیر موقع سنت یا نوافل نماز اگر 4 رکعتیں ہو، درمیان تحیات میں درود بھی پڑھ لے اور تیسری رکعت میں پھر ثنا بھی پڑھ لے تو یہ بہتر ہے، سے جسو نہیں ہے. آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ نائی کو دکان دینا جائز یا نہیں، یا گناہ ہے؟ کہتے تو یہی ہے کہ نائی چون کے داڑھیاں مونڈے گا اس لیے گناہ ہے. اللہ پاک تعدیر عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ اس ادارے پر قائم رکھے، آمین. فرض نماز میں امام 2 رکعتیں مقرر صورت پڑھے، کوئی حرج نہیں، عادت نہ بنائے. ابن عساکر کعب احبار کی روایت کردہ حدیثوں کے بارے میں، ابن عساکر کی روایت خاصی ضعیف ہے. خطیب نے تاریخ بغداد میں اس کی تصدیق کی ہے. اور کعب احبار کی روایت بھی 2 طرح ہے، جو اسرائیلیات ہے وہ ضعاف ہے، جو اسلامیات ہے وہ قوی ہے. جو تقدیر پہلے سے لکھ چکا ہے وہ تقدیر دعاؤں سے بدل سکتے، دونوں قول ہے. تقدیر مبرم نہیں بدلتا اور تقدیر معلق بدل جاتا ہے. کہتا تو یہی ہے کہ تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد زور کے 4 فرض پڑھنے چاہے نہیں، منع ہے، نماز میں شک پیدا کر رہا ہے. معدے کے امراض کے لیے سورہ قدر پانی پر دم کر کے پینا مفید ہے، بہت اچھا ہے. دماغی امراض، دماغی سکون کے لیے کوئی دعا، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ انعام آیت نمبر 13، صبح و شام 3 بار. اگر غسل فرض ہے اور دانت میں پان چالیا کچھ لگا ہوا ہے تو کلی کرنے سے غسل ہو جائے گا یا صاف کرنا ہوگا؟ کلی کرنے سے غسل نہیں ہوگا، غسل کرنے سے غسل ہو جائے گا. ایک بچی جس کی عمر 16 سال ہے اور وہ بظاہر صحت مند لیکن اندرونی خرابی کی وجہ وہ اس بلوغت کو نہیں پہنچی، ڈاکٹر دوا اور انجیکشنوں کی وجہ سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اس بچی پر نماز فرض ہے؟ جی مفتی صاحب، مجدد کا کیا مطلب ہے؟ دین کو نئے سرے سے بدعت و شرک سے پاک کر کے پیش کرنے والا. مجدد الفسانی کو الفسانی 1000 سال کے بعد دوسرے تھے. 1000 سال پہلے عمر ابن عبدالعزیز تھے.
بعض دفعہ ہم ایسی جگہ کام کر جہاں بزل خلا نہیں ہوتا، پیشاب کے قطرے کپڑوں میں آ جاتے ہیں، اگر نماز کے وقت تو ہم وضو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، قطروں کی جگہ 2 لے 3 مرتبہ نہیں چھوڑیں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ مرد کا رزق عورت کے نصیب سے غلط ہے؟ ہر شخص کا اپنا نصیب ہے۔ یہ کہ ایک خطیب صاحب اپنے نظر دوران بولا ہے کہ 7 آسمان زمین کی ایک بڑی مچھلی کے اوپر ہے، جتنے انسان زمین کے اوپر ہے سب باقی 6 زمینوں پر بھی انسان ہی ہے، ایسے ہی کمزور بات ہے۔ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا، محدثین کہتے ہیں لیکن نہ کہنا بہتر ہے۔ شرعی اعتبار عمومی طور پر موذی جانوروں کے مارنے کا حکم ہے، مگر جلانے کی ممانعت، مگر سام مارنے کے بعد انہیں غائب کرنے کے فوری اثرات سے بچنے کے جلایا جائے غلط ہے، نہیں جلا سکتے۔ کوئی اور خس و خاشاک جلانے کی چیزوں میں ڈال دے اور ان کو آگ لگا دے، ضمن میں جل جائے۔ جس مسجد میں فدوی نماز ادا کرتا ہے وہاں پر نوٹس مغرب کی اذان کے 2 منٹ بعد جماعت کی ادائیگی ہے، یہ جبکہ امام کا فرمان ہے کہ میں قیامت تک ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نماز تو ہو جائے گی، اس میں کیا شک ہے، مغرب کے 10 منٹ بعد بھی، مگر یہ وقفہ خلاف سنت ہے۔ 1400 سالہ اسلامی تاریخ سے بغاوت ہے۔ نماز میں کھانسی سے بلغم آ گیا، اگر نگل گیا تو کوئی حرج نہیں۔ جو انبیاء تمام ہیں ان سے پہلے وہ کسی کے نام نہیں تھے، جو انبیاء کے نام ہے یہ ٹھیک ہے، یہ وہی نام انہی کے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کو عمرہ کے سفر آسانی فرمائے، ہم بھی اپنے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا، رب العزت آپ کی پریشانیاں ہماری دور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ وہ امام جس کی عادت ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد ٹھہرتا ہے کہ سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھا جائے پھر تلاوت شروع کرتے، کوئی حرج نہیں۔ اکثر مساجد میں جمعے کے 2 فرض کے بعد امام کافی لمبی اجتماعی دعا کراتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جب سنت موقدہ ہے تو بہتر مختصر دعا ہے۔ گاؤں میں ایک آدمی کے کھیت وغیرہ ہے، رہائش کا مکان تعمیر نہ ہو، گاؤں سفر کے فاصلے پر ہو، تو کیا یہ شخص قصر پڑے گا؟ جی ہاں، 48 میل دور جا رہا ہے آ رہا۔ میں طالب علم ہوں، میرا ذہن بہت کمزور ہے، حضرت اقدس امام الحسن مولانا انور شاہ صاحب کی سوانح پڑھا کریں۔ دوست کے رشتے کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ سے دعا کہ اللہ پاک کامیاب فرمائے۔ وتر کی نماز اگر سونے سے پہلے پڑھی ہے، تہجد کے وقت تہجد کی نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ اگر بندے تہجد کے لیے نہ اٹھ سکا اور اس نے وتر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے تو وتر کو کیسے ادا کرے؟ فجر سے پہلے وتر پڑھ لے، بھلے قضا کیوں نہ ہو۔ نبی پاک کا تہجد پڑھنے کا کیا معمول تھا؟ آخر میں پڑھنے کا، اس کے بعد آپ وتر پڑھ کے اس وتروں کے بعد کبھی نہیں پڑھا۔ میرے گھر میں نئے اتفاقی سورہ تغابن 41 بار پڑھ کر دعائے عافیت، آپس میں الفت محبت کی دعائیں مانگے۔ ہمارے ایک عزیز اعجاز احمد خان صاحب کا حال ہی میں انتقال ہوا، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ دعا اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے اہل ویال کا حرم شریف میں آنا جانا آسان فرمائے، مشکلات محفوظ آمین۔ آپ کی خدمت مرضی کا حرم شریف بندے کی دعا خصوص فرمائے، اللہ بندے کو عالم بعمل عمل نافع عطا آمین۔ بندے کو دین کی خدمت قبول فرمائے، صحت حافظے کے لیے دعا، بندے کے حسن دعا اللہ تعالیٰ حق الموت دین پر صبر استقامت عطا فرمائے، تمام حاجات غیب کے خزانے سے پورے فرمائے، باقی تمام دعائیں خیر بندے کو یاد رکھیں، آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بارک لنا فی سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدہ۔ اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال۔ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين۔ اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك۔ اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك۔ اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا، وارزقنا حکومة صالحة عادلة التي ترى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خدا ان کے لیے دعائیں قبول فرما، جو بیماران ہیں صحت شفا عطا فرما، جو فوت ہوئے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما۔ اللہ سفر حرمین شریفین
برائے عمرہ قبول فرما، آسان فرما، مسنون و مستحب و مستحسن سفر کے ثمرات و طیبات نصیب فرما، تمام معوضات اور تمام موانع سے یا اللہ عوالق سے عوائق سے حفاظت عطا فرما۔ جو دعائیں انبیاء نے، مرسلین نے، اولیاء و متقین نے اور ہمارے مشائخ و اساتذہ نے مانگی ہمیں عطا فرما، جن بلیات و آفات سے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما، ہمارا شہر امن کا عظیم مرکز بنا، پورے ملک میں نظام عدل و شرع نافذ فرما، پورے عالم میں مسلمانوں کو عزت و فتح مبین نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ